عمل صالح کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم عمل صالح کیا ہے؟ پتہ چلا میں جو کام کر رہا ہوں صالح عمل سمجھ کر، اسی میں گڑبڑ تھی۔ ایک عرصے اچھا کام کرتا چلا گیا، اچھا کام کر رہا ہوں، چلو جناب کسی کو کچھ مدد کر دیتے ہیں، اور جناب یہاں سے کچھ نکالا، پیسہ نکالا، یا کوئی کپڑے نکالے، یا کوئی کھانا نکالا، چلو دینا شروع کرتے ہیں۔ کہاں دیں؟ چلو کسی جاؤ سڑک پہ جاتے ہیں، کسی کو دے آتے ہیں، کسی مسجد میں دے آتے ہیں۔ اچھا کام ہے، برا تو نہیں ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہے نا۔ لیکن رسول اللہ سے پوچھا ہے کہ اچھا کام کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے تو کام کر دیا ہے اچھا، اپنی سمجھ میں اچھا کام کیا ہے، لیکن رکو، شارع سے تو پوچھ لو کہ جو یہ کام کیا ہے اچھا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ جب ان سے پوچھو گے کہ یا رسول اللہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں خرچ کروں، تو رسول اللہ نے جو ارشادات فرمائے یہ بے عین ہی روایت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں خرچ کروں، تو رسول اللہ نے آپشنز نہیں دیے کہ تمہیں 5 آپشنز دے رہے ہیں ان میں سے کسی پہ خرچ کر لو، نہ، آپ نے پرائیورٹائز کیا ہے، آپ نے پرائیورٹی سیٹ کی ہیں، آپ نے ترجیحات رکھی ہیں۔ سب سے پہلے کہاں خرچ کرو؟ کہا اپنے والدین پر خرچ کرو۔ پیسہ تم نے کمایا ہے، تمہارے پاس ہے، تم خرچ کرنا چاہتے ہو، تم ڈھونڈ رہے ہو کھڑکی کھول کر باہر کسی کو کہ وہاں خرچ کروں، سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو۔ آج کسی کو کہہ دو ہیں کیا صدقہ دیں ان کو، صدقہ اتنی بری، یہ بھی موضوع الگ ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ صدقے کو اتنی نجس چیز سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں ان کو صدقہ دیں گے، لا حول ولا قوت، وہ تو صدقہ لیتے نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں صدقہ لے لیتا ہوں، تو پروردگار جو صدقہ لے لیتا ہے تو میری کیا حیثیت کیا خدا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے؟ تو آگے چلی کیا کہہ رہے ہیں، کیا اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، اس کے بعد کہا اس کے بعد اپنے عیال پر خرچ کرو۔ تمہارے عیال یعنی کہ تمہاری اہلیہ، تمہارے بچے، یہ سیکنڈ پرائیورٹی کے اوپر تھے۔ تھرڈ پہ کس کا؟ اس کے بعد کس پہ خرچ کریں؟ کہا اس کے بعد رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اب رشتہ داروں کی جب فہرست بنی تو وہ بالکل کلوز سرکل بنے گا، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، اس حدیث کے زمرے میں رشتہ داروں میں شمار ہو رہی۔ پھر اس کو اور پھیلاتے رہو، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ جناب چچا ہیں، وہ ماموں ہیں، یہ وہ فلاں ہے، یہ وہ فلاں ہیں۔ اب یہ پھیلتے پھیلتے رشتہ داریاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ کہا اس کے بعد کس پہ خرچ کرو؟ کہا اس کے بعد ہمسایوں پہ خرچ کرو، نیبرز، آپ کا پڑوس کی حد کیا ہے؟ کہا 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر۔ مجھے تو برابر والے کا نام نہیں پتا نا کون رہ رہا ہے، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ خرچ کرو جس کا نام نہیں معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر خرچ کرنے کا کہا جا رہا، مجھے تو نام ہی نہیں معلوم وہ رہتا کون ہے وہاں پر۔ یہی تو پرابلم ہے، یہی تو معاشرے کی خرابی ہے۔ اس کے بعد پھر 5ویں نمبر پہ جب بات آتی ہے، کہا پھر کس پہ خرچ کریں؟ کہا پھر فی سبیل اللہ کسی کو بھی دے دو، کہیں پر بھی جا کے دے دو۔ یہ 5واں درجہ تھا۔ اب آپ کہیں گے وہ بیچارہ فقیر ہے، اس کا تو حق مار لیا گیا، اس کو تو کوئی دے گا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، اس کا حق نہیں مارا گیا ہے، اس کے حق کو سیکیور کیا گیا ہے۔ یقیناً کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا پڑوس ہوگا، کسی کا رشتہ دار ہوگا۔ ان چاروں جگہ پر اس کا اس انداز سے بیان کیا۔ اگر اس کے بعد بھی بچ گیا ہے، کہا پھر کسی کو بھی جا کے دے دو۔ درود بر محمد و آل محمد۔